4 دن سے کھانا نہیں ملا، 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے، اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے، جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے شوہر میرے سرتاج، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے، دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ؟ تم ایسی رہو گی، یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، رائٹ ہینڈ، اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے، میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے، مر جائے گا۔ اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے، بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے، یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ بیوی نے کہا میں نے تو بطور قرض مانگا ہے، جب آئے گا تب دے دوں گی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی، لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے، صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا۔ کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو۔ یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں، یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر۔ میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو، میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی، اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا۔ تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس وقت IPL میں سٹا لگانا؟ اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر، لاٹری خرید کر، IPL میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا، یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے، مر جائے گا، تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام
کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے. مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو. مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو. مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے. مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا. اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو. مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے, لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں ہے. سوچئے اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں. بلڈنگوں کو دیکھو, عالی شان مکان کو دیکھو. 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی. پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے. کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی. اپنی بلڈنگ تو بنا لی, لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے. بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے, اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے. مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے. ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے. ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی, اس کو بھی نکال دی. ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے. عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا. ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا, بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے. کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے, پھر انہوں نے کھجور کھایا, پانی پیا. یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی سبیل, کوئی راستہ نکال دے گا. ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ, لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. چڑیوں کو دیکھ لو آپ, چڑیوں کو. اور سمندر میں ایک وہیل مچھلی ایسی بھی ہے جو 40 ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے. مچھلیاں کھاتی ہے, گوشت کھاتی ہے, کتنا؟ 40 ٹن ایک دن میں. 40 ٹن. وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے. کروٹ لی, جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا. 40 ٹن مچھلی, وہ وہیل مچھلی 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. میرا رب اس کو بھی دیتا ہے. جس کو 40 ٹن گوشت کی ضرورت ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. 2 روٹی, 2 مٹھی بھات کھانے والا, 2 مٹھی چاول کھانے والے. تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے, اس کا جوئے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے. IPL کے میچ میں سٹا لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ تیرا بھائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. وہ ایک زمانہ تھا, کسی صحابی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے. وہ بڑا پریشان تھا اپنے چوہوں سے. تو اس نے کسی سے پوچھا, یار چوہوں کا کیا علاج ہے, میرے گھر میں چوہے بہت آ گئے.